کمرہ نیم تاریک تھا، صرف کمپیوٹر کی روشنی دیواروں پر عجب سائنس ڈال رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ CID ہیڈ کوارٹر کے خفیہ کمرے میں صرف 3 لوگ بیٹھے تھے۔ کیلنڈر کو پچھلے 6 گھنٹوں سے ڈھونڈ رہے تھے مگر کوئی رزلٹ نہیں۔ آفیسر نے بے چینی سے کہا، تم میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ نو سر، کیلنڈر کو ای میل چلی گئی ہے، اب وہ خود رابطہ کرے گا۔ اور پھر 2 ہی منٹ کے بعد ایک ای میل موصول ہوئی، کنیکٹڈ ٹو کیلنڈر، اور میل میں صرف کوسچن مارک بنا ہوا تھا۔ دوبارہ اس کا رپلائی کیا گیا، کیا ملاقات ہو سکتی ہے، جس کا رپلائی منٹ کے اندر ہی پوچھا گیا تھا۔ سوال مت کرو، وقت ضائع مت کرو، مقصد بتاؤ۔ آفیسر نے ایک موٹی سی گالی اسے دی۔ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ یہ نظام چل رہا ہے اور یہ الو کا پٹا ہمیں حکم دیتا ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس کو ملنے میں کون سی قیامت ٹوٹ پڑنی ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس کو ملنے میں کیا تکلیف ہے؟ سر، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ملتے نہیں ہیں کسی سے۔ کیلنڈر کی ٹیم ہے پوری، یہ ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے کوئی پرائیویٹ ایجنٹ ہو۔ پرائیویٹ ایجنٹ مائی فٹ۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اچانک ایک اور ای میل موصول ہوئی، میری غیر موجودگی ہی میرا ہتھیار ہے۔ جو پردے کے پیچھے ہے وہی اثر دیکھ سکتا ہے، جو سامنے آئے وہ مہرہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو مجھے گالی دیتا ہے وہ اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ میں کمزوروں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ غصے سے بھرا ہوا آفیسر پسینے میں شرابور ہو گیا، جبکہ باقی سب آفیسر کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی۔ وقار شاہ کے گھر ڈنر کی میز سجی ہوئی تھی، چمکتے برتن، خوشبودار سالن اور قہقہوں کی گونج سے ماحول گرم تھا۔ ریان ہمیشہ کی طرح سب کو تنگ کر رہا تھا۔ یہ کیسا کھانا بنا ہے آج؟ سالن تو کڑوا ہے، یہ کون سا نیا ایکسپیریمنٹ ہے؟ وہ جان بوجھ کر ان دونوں کو چڑھا رہا تھا۔ سب ہنسنے لگے اور علیزہ منہ بناتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ کل سے کھانا تم ہی بناؤ گے، گھر میں مفت کی روٹیاں توڑتے ہو، جب خود پکانی پڑیں گی تو دماغ پہ ٹھکانے لگ جائے گا۔ جواب میں ریان نے اسے زبان چڑھائی، میں روٹی کھاتا ہی نہیں چڑیل، میں بریانی کھاؤں گا۔ چل زویا بچے، ڈال میری پلیٹ میں بریانی۔ قہقہوں سے میز پر خوشگوار ماحول بن گیا، مگر ایک کونے میں سلیمان خاموشی سے بیٹھا چمچ چلا رہا تھا۔ وہ کسی بحث میں شامل نہیں ہوا، بس سر جھکائے کھانا کھاتا رہا۔ اماں نے سلیمان کی طرف دیکھا جو آج ہنسنے کا تکلف بھی نہیں کر رہا تھا۔ بیٹا اتنا خاموش کیوں ہے؟ گھر کی محفل ہے، کچھ بات ہی کر لو، سلیمان نے آہستہ سے جواب دیا۔ کھانے کے وقت بس کھانا بہتر ہے، فضول باتیں نہیں۔ وقار شاہ کی پیشانی پر شکن آ گئے۔ فضول باتیں؟ یہ تمہیں سب کی ہنسی مذاق فضول لگتا ہے؟ سلیمان نے سر اٹھا کر گہری نظر ڈالی۔ جی، کیونکہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے جس کا فائدہ ہو۔ ماحول ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، کہہ کے خاموشی میں بدل گئے۔ وقار شاہ کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آواز سخت ہو گئی۔ تمہارے لہجے میں یہ غرور کہاں سے آ گیا سلیمان؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے اصول چلتے ہیں۔ سلیمان نے چمچ میز پر رکھا اور پرسکون مگر کڑوی آواز میں کہا، اصول تبھی قائم رہتے ہیں جب سب ان پر چلیں، اور سمجھداری کو غرور نہیں کہتے۔ سلیمان، کوئی شرم ہے؟ باپ ہے تمہارا، کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ فروا کو بیچ میں کودنا پڑا۔ ماں کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھ لیا کس قدر جنگلی ہو رہی ہے؟ اماں شادی کروائیں اس کی جلدی سے تاکہ اس کا یہ جانور پن ختم ہو، وقار اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ علیزہ کرنے والا حلق میں اٹک گیا۔ وہ سلیمان کا جواب سننا چاہتی تھی۔ آپ میری شادی کے پیچھے آخر کیوں پڑے ہیں؟ ریان کی کر دیں اگر زیادہ شوق ہے تو۔ شادی کا ذکر اسے زہر لگتا تھا۔ ریان کا جب نمبر آئے گا تب اس کی بھی ہو جائے گی، فی الحال تم خود کی فکر کرو۔ تمہاری عمر میں 2 بچوں کا باپ تھا، تمہارا چچا آنے والے پاکستان تو علیزہ کی خوشی دیکھ کر واپس جائے گا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا قصور نہیں ہے، آپ اس عمر میں 2 بچوں کے باپ تھے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، نہیں کروں گا میں شادی۔ سلیمان کے جواب پر سب کوئی سام سونگ گیا۔ علیزہ کی نینوں کی کٹوریاں آنسوں سے بھیگ گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو سلیمان؟ وقار شاہ نے گہرا سانس لیا۔ سلیمان کی باتیں اب ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میرا خیال ہے میں نے اردو میں ہی بات کی ہے جس کا کوئی اور مطلب نہیں نکلتا۔ میں شادی نہیں کروں گا۔ میز پر سناٹا چھا گیا۔ زویا نے گھبرا کر چمچ رکھ دیا۔ علیزہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ریان پہلی بار خاموش ہوا۔ وقار شاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ تم اپنی زبان قابو میں رکھو سلیمان، تم بھول رہے ہو کہ کس کے سامنے بیٹھے ہو۔ بس کریں پلیز آپ دونوں۔ فروا ماحول کو گرم ہوتا دیکھ کر پھر بولی، فروا پوچھو اس سے آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا؟ علیزہ میں کون سی کمی ہے؟ علیزہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ذلیل ہونا کسے کہتے ہیں یہ آج اسے معلوم ہوا۔ علیزہ مجھے زویا کی طرح لگتی ہے، وہ میری بہن جیسی ہے، مجھے شادی کرنی ہی نہیں، نہ علیزہ سے نہ کسی اور سے۔ سلیمان کی بات پر ریان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بھائی کیا بول رہے ہو؟ لا حول ولا قوت۔
मंगेतर को बहन कौन बनाता है? तौबा इस्तग़फ़ार कर लो, शादी के बाद मौका नहीं मिलेगा। रोयान माहौल को खुशगवार बना रहा था जो बिला वजह गर्म हो गया था। तू अपना मुंह बंद रख, वरना यहाँ सब तेरे लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे होंगे। सलीमा ने अपनी उंगली से उसे मुंह बंद करने का इशारा किया। रोयान ने नजरें अलीज़ा की तरफ उठाई, जिसके आंसू अब रवानी से गिर रहे थे। उसे उस पर तरस आ रहा था। वकार तो जैसे सकते में ही आगे थे। सलीमान अपनी बात को ख़त्म करता कुर्सी से उठा तो वकार ने उसे पुकारा, शादी तो तुम्हारा बाप भी करेगा, मैं देखता हूँ कैसे इनकार करते हो। सलीमान वकार की आवाज़ पर पलटा, मेरा नहीं ख्याल इस उम्र में आपको कोई रिश्ता देगा। अगर अम्मी को एतराज़ नहीं है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। वो दिल जला जवाब देकर महफिल को छोड़ गया था। शदीद गुस्से की हालत में वकार ने गिलास ज़मीन पर पटका। अलीसा वहाँ से उठ गई थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। ये सब आप क्या दोहरा रहे हैं अम्मा? अब क्या कहेंगी आप? शादी से इनकार ही है आपका लाडला। क्या वजाहत है बाप के पास? वकार ने अपनी माँ को देखा जो अब भी सुकून से बैठी थी। ये तो होना ही था। वकार, तुम्हें और फरवा को मैं कितने सालों से कहती आ रही हूँ कि बच्चा रिश्ते पर राज़ी नहीं है, मगर तुम लोग किसी की सुनते कहाँ हो। अम्मा, इस बच्ची का क्या कसूर है जो बचपन से उसके नाम पर बैठी थी? वकार को अम्मा के सुलेमान की साइड लेना फजूल लग रहा था। कसूर बच्ची का नहीं, कसूर बड़ों का है। बहुत छोटा था सुलेमान जब तुम लोगों ने आपस में रिश्ता तय कर लिया। उससे पूछा था, जब से होश संभाला है वो यही बात बोल बोल कर थक गया कि वो अलीसा से शादी नहीं करेगा, मगर तुमने अकल नहीं की। अब सर पकड़ो और रो। अम्मा, शादी तो उसे करनी पड़ेगी, वरना उसकी इस घर में कोई जगह नहीं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा एक मिनट भी। मेरा पैगाम उसे दे देना फरवा। फरवा वकार को समझाने के लिए आगे बढ़ी। वकार ने सख्ती से उंगली उठाकर उसको वार्न कर दिया, जिसको भी मेरे फैसले से इख्तलाफ है वो भी इस घर से दफ़ा हो जाए। वह सख्त ऐश के आलम में अपने कमरे में बंद हो गए थे। सब अपनी अपनी जगह परेशान खड़े थे और आने वाले वक्त का सोच रहे थे। यार, कब से रो रही हो लीज़ा, उस बदतमीज़ इंसान के लिए जिससे तुम्हारी परवाह भी नहीं। सनिया फ़ोन पर उसे समझा रही थी, जिसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। सनिया, मेरा तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। मैं कैसे अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊँ? उस जालिम इंसान को मेरी आंखों में मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आई है? चाइना की आंखें लगाकर घूमता है तुम्हारा कज़न, उसे तुम्हारी मोहब्बत कैसे नज़र आनी थी? ये सुनकर लीज़ा की रोती हंसी छूट गई। आंखें अभी भी भीगी थी, मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम भी न सनिया, उसने बमुश्किल कहा। अरे सच कहती हूँ, वो बंदा मुझे हमेशा से पुरस्कार लगता है। तुम्हें पता है, कल फारस के साथ ऐसे हंस हंस के बातें कर रहे थे जैसे उनसे ज़्यादा झोली बंदा कोई नहीं। तुम लिख लो, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी। वो फ़ोन पर अच्छी खासी जज्बाती हो रही थी। अलीसा की आंखों में बेयकीनी की चमक आ गई, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। नहीं नहीं, वो फ़ौरन बोली, ऐसा कुछ नहीं है, सलेमान ऐसे नहीं है। वो शरीफ है, लड़कियों के किसी चक्कर में नहीं है। हाय रब्बा, अभी भी तुम उसकी वकील बनी हो। अलीज़ा, मेरी दोस्त का दिल तोड़ दिया उस 2 नंबर बंदे ने, और तुम अभी भी उसकी सफाई दे रही हो। अलीज़ा का दिल मज़ीद टूट गया, लेकिन वो फिर दोबारा तड़प कर बोली, एक बार बात करके देखो। अलीज़ा को अब भी उम्मीद थी कि शायद वो मान जाए। बीबी, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर? अभी भी तुम बात करना चाहती हो यार? या तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं बेच आई हो क्या? दिल तो चाह रहा है 2 थप्पड़ लगाऊं तुम्हें। वो अब चिल्ला रही थी। तो फिर क्या करूं? कैसे भूल जाऊं उनको? मेरी बचपन की मोहब्बत है यार। वो बेबस हो रही थी। सनिया को अब उस पर तरस आ रहा था।